مدینے کی سرزمین پر چمکنے والا چاند اس دن خاموش تھا جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں زخموں سے چور کھڑے تھے۔ خون مبارک نالے پاک سے بہہ کر زمین پر گر رہا تھا، مگر زبان مبارک سے صرف دعائیں نکل رہی تھیں۔ یہ کہانی صرف اذیت اور تکلیف کی نہیں، بلکہ صبر، محبت اور استقامت کی ایک ایسی روشنی ہے جو رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی تو قریش نے ہر ممکن طریقے سے اس نور کو بجھانے کی کوشش کی۔ کبھی طعن و تشنیع، کبھی ظلم و ستم اور کبھی سوشل بائیکاٹ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی نہ آئی۔ جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر مکہ کے لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو شاید طائف میں کوئی دل حق کے لیے کھل جائے۔ یہ شوال 10 نوی کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں امید لیے جا رہے تھے کہ شاید طائف کے لوگ حق کی بات سمجھیں، شاید وہ اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھیں، شاید۔ طائف اس وقت ایک خوشحال اور زرخیز شہر تھا جہاں قبیلہ ثقیف کے سردار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے 3 بڑے سرداروں کے پاس گئے، عبدالجلیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے میں ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو نہ صرف دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے بلکہ مکہ میں بھی دین کی ترویج میں آسانی ہوگی۔ مگر افسوس، ان لوگوں نے بجائے ہدایت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنزیہ کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تمہیں بات سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرا بولا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرا تو سخت ترین تھا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے، ورنہ تمہارے ساتھ بحث کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یہی نہیں، ان ظالموں نے شہر کے اوباشوں کو اکسایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دو۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، طائف کے بدبخت لوگوں نے بچوں اور نوکروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ان پر پتھراؤ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدت سے حملہ کیا گیا۔ ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، مگر آسمان خاموش تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، مگر پتھر اتنے زیادہ تھے کہ ان کا بھی سر پھٹ گیا۔ رحمت للعالمین کا بدن مبارک لہو لہان ہو چکا تھا، جوتے خون سے بھر چکے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی بد دعا نہیں تھی۔ جب جسم پر مزید چلنے کی سکت نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوروں کے باغ میں جا کر بیٹھ گئے، جو عتبہ اور شیبہ قریش کے 2 سرداروں کی ملکیت تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی سب سے درد بھری دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور لوگوں کی طرف سے ذلت و رسوائی کی شکایت تیرے ہی حضور پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے۔
کسی اجنبی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس نے تمام اندھیروں کو منور کر دیا، اور جس کی برکت سے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، اور تجھ ہی سے راضی ہونے کی دعا کرتا ہوں، اور تجھ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا سن کر عرش ہل گیا۔ اسی وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، جو کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لیں، اور اس نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو ان پر گرا کر طائف کو مٹا دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ لینے کا مکمل اختیار دیا گیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف، یہ تھی وہ محبت اور صبر جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیا، اور چند سالوں بعد یہی طائف اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر نیت خالص ہو اور یقین پختہ ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ طائف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک پیغام دیا، ظلم کا بدلہ بد دعا سے نہیں بلکہ دعا اور صبر سے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اس میں وہ سبق چھپا ہے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔